بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ 16واں پارہ سورہ مریم، آیات شریفہ 66 اور 67۔ پہلی آیت مبارکہ کے الفاظ شریفہ کے معنی: وَيَقُولُ الْإِنسان، اور انسان کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُ، کیا جب میں مر جاؤں، لَسَوْفَ، یقیناً میں عنقریب، اخرج، نکالا جاؤں گا زندہ۔ بمحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا یقیناً میں عنقریب زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آپ کے رب کتنے صبر والے ہیں، کتنے حوصلے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اگر میرے رب ذوالجلال گواہ ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ ساری کائنات مل جائے اللہ کا، ان سے مقابلہ کریں تو مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے اور میرے ساتھ پوری توجہ کرنا، شاید میں بات کو واضح کر سکوں۔ اگر کوئی چھوٹا میرے بارے میں کوئی نازیبا بات کہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنی زبان پہ لاؤں، میرا تو نہیں چاہتا۔ آپ میں کسی راز سے آپ کا چاہتا ہے کیما ہو جائے گا میرا کہ اس نے میری توہین کی اور میں اس کی بات دوہراؤں، مر جاؤں گا نہیں دوہراؤں گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ بندہ اب میں اس کے بعد کچھ نہیں، وہاں سے کسی دوران دے۔ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ یہ بات اللہ کو جھٹلانا ہے، ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یہ بات اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہنا ہے، اور اللہ کتنی وضاحت سے یہ بات اپنی کتاب میں بیان فرما رہے۔ حوصلے کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اور ہونی چاہیے۔ اللہ ہیں ہی ایسے، اور اس میں اللہ کی شفقت ہے۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے شیطان کی جانب سے کہ میری بات کا تو نوٹس ہی نہیں لیا گیا۔ نوٹس نہیں، تیری پوری بات کما جیسے تو نے کہی وہ بیان کر دی گئی، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے۔ دلوں کی مکمل صفائی کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ مجھے سمجھانے کی، صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، اور میرا اور سننے والوں کا سینہ کھول دے۔ کیا بات ہے وہ؟ جس کسی نے یہ اشکال، یہ سوال، یہ اعتراض کیا ہے، یہ بات تشریح میں ہے، الفاظ کا ترجمہ نہیں، گویا کہ اللہ نے اسے کہا رک جا، اپنے وجود سے باہر نہیں جانا، تیرے وجود میں تیری بات کا جھوٹا ہونا۔ ایک ایک دلائل دائیں بائیں سے لانا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہاں اللہ پاک نے کیا کیا؟ نہیں، نہ دائیں نہ بائیں،
کہاں سے؟ تجھ سے. کیا کہتے ہیں جادو؟ وہ یہ تو محاورہ ہے، یہاں اس سے کروڑوں گنا اوپر ہے. میں ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. محمد علی صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے. یا اللہ مجھے آپ کو اپنی کتاب سے جوڑ دے، ہماری اولادوں کو جوڑ دے. ہم اس کتاب کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہمارا دشمن جانتا ہے. دشمن جانتا ہے یہ ساری بربادیاں جو کروا رہے ہیں وہ اپنے خیال میں اپنا مال و دولت، ڈالر، پاؤنڈ بیکار خرچ نہیں کر رہے. ان کا ہدف ہے امت کو ذبح کرنا، اور ہم غدار یا جاہل یا دونوں ہی. کمال ہو. رانا صاحب یہی کچھ ہے یا کچھ اور؟ کہتے ہیں انشاءاللہ ان کا نام و نشان مٹے. نہ قرآن مٹا ہے، نہ قرآن والے مٹے ہیں، صدیوں سے لگے ہیں. مٹا قرآن پاک؟ ایک حرف بھی نہیں مٹا، اور انشاءاللہ نہیں مٹے. آئیے دیکھیے جواب. اب میں کثرت سے یہ بات اپنے لیے دہراتا ہوں، وقاص بیٹا کاروبار یہاں سے سیکھو. دلائل دینے ہو کہاں سے سیکھو؟ میرے گمان کے نہیں، عقیدہ ہے، اللہ کرے یہی عقیدہ ہو. قرآن جیسے دلائل دینے کا طریقہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں سمجھا. اعتراض کیا گاہک نے، اعتراض کیا شاگرد نے، اعتراض کیا لین دین والے نے. کتنا زوردار ہے یہ پہلو تیرے اندر سے جواب. دیکھیے کیا جواب ہے. پہلے الفاظ کے معنی سن لیجیے. اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ اور کتنا سادہ ایسا جواب ہے جو سب کی سمجھ میں آئے. کوئی فلسفہ منطق لمبی چوڑی ڈگریوں کے بعد نہیں، سادہ ہے. بچہ بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے، پڑھا لکھا اور بڑا بھی سمجھے، مرد بھی سمجھے، عورت بھی سمجھے. اولا یذکر الانسان، کیا انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من قبل، یقیناً ہم نے اسے پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ اس کی ماما نے کوئی بیج ڈالے تھے؟ اس کے باپ نے کوئی ذخیرہ کیا تھا؟ وَلَمْ يَكُ شَيْءً، اور نہیں تھا وہ کوئی چیز. بامحاورہ ترجمہ سنیے، پھر تفسیر کی طرف انشاءاللہ آنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ یقیناً ہم نے اسے پیدا کیا پہلے سے، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب میرے ساتھ توجہ کرو. اس جواب میں جو کہنے والا تھا اس کے باہر جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ قربان جائیں اس جواب پر، اور اس جواب کے دینے والے رب پر، اور اس جواب کو نقل کرنے والی کتاب پر. یا اللہ سمجھا دو، یا اللہ سمجھا دو. اللہ گواہ ہے، اگر میں آپ کتاب سے جڑ جائیں، دل نہ چاہیں کہ نگاہ اٹھا کے کسی اور طرف دیکھیں، دل بھی نہ چاہے، پھر وہی بات دکھ ہے بڑا. دشمن جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا قوت ہے، وہ کہتے ہیں دیکھے ہی. نگاہ جم گئی اٹھے گی نہیں، ان کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. یہ پتا ہے تو غدار ہے. دو ہی بات یہ ہے، ان کو پتا ہے اور خوب پتا ہے. وہ ہماری تاریخ کو خوب جانتے ہیں. ہم یا جاہل ہیں یا غدار. الا من شاء اللہ، اور وہ تھوڑے ہیں میرے خیال میں زیادہ. قرآن کریم میں
اس بات کو جا بجا بیان کیا گیا. 3 مقامات قرآن پاک سے اور 1 حدیث شریف سے اب سنیں گے اپنے محدود وقت میں. جہاں وقت ختم ہوا چھوڑ دیں. لیکن اس جواب کا نچوڑ اللہ جانے کیا کچھ نچوڑ ہے جو میرے خیال میں آیا ہے. 2 چیزیں میری طرف اب توجہ کرو. ایک ہے کچھ نہ ہونے سے ابواب کو بنانا، اور ایک ہے اللہ ایمان عافیت والی بچے کو اور سب کے بچوں کو ایمان عافیت والی لمبی زندگیاں دے. اس کے بعد جب جانا ہے تو پھر اٹھانا. دونوں میں سے مشکل چیز کون سی؟ اگر مشکل ہے جو اندر ہے کھل کے بول. محمد علی صاحب نہ سیمپل کوئی چیز ہی نہیں، یہاں تو سب کچھ ہے. موت میں کیا ہوا ہے میں وہ میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں، لیکن یہی سمجھتا ہوں کہ سانس کے آنے جانے کا نظام بند ہو گیا یا کچھ اور بھی ہے. یہی اور کوئی بات ہے. سانس کے آنے جانے کے بکار سے تو ڈاکٹر نے بڑا باہر رہتا ہے. اللہ مریضوں نے یہی اور کچھ ہے. اس سانس کے عمل کو جاری کرنا یہ انسانی جسم میں جو کام ہے ان میں سے کتنے کاموں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. اللہ جانے کتنے ہیں، مجھے تو پتا نہیں. جس اللہ نے کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنے کام جاری کر دیے، کس کے پاس جاری کیے؟ بادشاہ کے پاس، اور یہ جھگی میں جو رہتے ہیں ان کے پاس. بڑے پڑھے لکھے کے پاس بھی، اور اس کے پاس بھی جو دستخط نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی قدرت کے نمونے یہ ایسے بھی ہیں بادشاہ بے اولاد. اور جو جھگی والا ہے ماشاءاللہ وہاں درجن بچے. پڑھا لکھا ایک بچے کو ترس کے دنیا سے چلا گیا، اور اس کا جو کک ہے اس کے پاس ماشاءاللہ بچوں کا ڈھیر ہے. وہ چیز جو مقابلتاً کمپیریٹو، اللہ کو یہ کچھ بھی مشکل نہیں، جو مقابلتاً ہمارے اعتبار سے بڑی تھی وہ اللہ روز کر رہے ہیں. کتنی تعداد میں؟ اتنی تعداد میں کہ بدبختوں کو فکر لگی ہوئی ہے کہ امت کی تعداد بڑی، اس کو کام کرو. اللہ جانے کتنی دولت اس پہ برباد کریں، انشاءاللہ ہوتی رہے اور امت بڑھتی رہے گی. کتنی تعداد میں گئے؟ کیا کوئی مصیبت آئی ہے اللہ کو؟ آسمان ٹوٹ گیا یا زمین پھٹ گئی؟ اور جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، جہاں نہیں چاہتے نہیں کرتے. آئیے قرآن کریم کے کچھ مقامات کو سنتے ہیں. پہلا مقام 29واں پارہ سورہ الدہر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا وہ وقت آیا؟ اب آپ جی توجہ کرو بیٹا پوری. لم یکن نہیں تھا وہ شیئا مذکورا ایسی چیز کہ اس کا ذکر کیا جائے، قابل ذکر بھی نہ تھا. لا الہ الا کون؟ فضل الہی رانا صاحب، عوان صاحب، کوئی مستثنا نہیں. کوئی ہے فنے خان جو اس کی بڑی پوزیشن تھی؟ کوئی بھی نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، اس کا نام و نشان بھی نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا نطفہ سے ملا جلا.
میل اور فیمیل کا ملا جلا، مذکر اور مؤنث کا کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، اس کو آزمانے کے لیے، اس کے امتحان کے لیے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو خوب سننے والا بنا دیا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ رک جاؤ، کیا سنیں؟ اللہ کی نافرمانی کے بول سنیں؟ کیا دیکھے؟ شیطان کی پسندیدہ چیزیں دیکھے؟ بدبخت اس سے نہیں ڈرتا کہ جو اللہ یہ آنکھیں دے سکتا ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اگر اللہ بند کر دے، عمر بیٹا کو روک سکتا؟ سن رہا ہے اللہ اسی وقت قوت سماع چھین، کون یہ کہ آئے میرے اور آپ کے پاس وہی کہ تیرا کام ٹھیک رہے گا۔ یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ ماں باپ نے پیدا کیا، نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ جو ماں باپ پیدا کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ طاقتور ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ان کے ہاں انڈا بھی نہیں۔ دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، اس کا قد دیکھے، جسامت دیکھے، وزن دیکھے، اور اس کی خوراک دیکھے، اور اس کے مقابلے میں دیکھ کے ترس آئے۔ بچوں کے پیچھے قطار، ماں چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی، پتہ نہیں لگتا کہ ماں بھی ہے کہ نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں ہے ایسے کہ نہیں، پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور اس کے بچے ایک اٹھایا، ایک رکھا ہے، ایک اس کے خاوند نے پکڑا۔ ماں باپ کی کاریگری نہیں، عرش والے رب۔ تو جو ذات کریم عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، وہ آکسیجن کے آنے جانے کی صورت کے بند ہونے کے بعد اس کو دوبارہ چالو کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی مقام سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم